اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں روح کے پھلوں کے بارے میں سکھا رہی ہوں: محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری۔ اور آج میں مہربانی اور نیکی کے بارے میں سکھاؤں گی۔ آپ میں سے کچھ لوگ اپنے رشتوں میں بہت مشکل حالات کا شکار ہیں، میں اس سے واقف ہوں، لیکن میں آپ کو سچ بتاتی ہوں کہ اگر آپ تلخی اور ناراضگی کا شکار ہوں اور اپنے مسائل کو اجازت دیں گے تو وہ آپ کو سخت دل بنائیں، تو اس سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کچھ بھی کریں، کبھی بھی کسی کو بھی اپنے آپ کو افسردہ کرنے کی اجازت نہ دیں۔ میں بچپن میں اپنے باپ کے ہاتھوں زیادتی کا شکار ہونے کی وجہ سے ایسی ہی تھی۔ وہ بے حد خود غرض تھا، میرا مطلب ہے آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود غرض تھا۔ اور 18 سال کے بعد میں بے حد سخت دل اور تلخ طبیعت کی تھی۔ میں نے خود کو اپنے آپ میں دفن کر لیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اچھے رویے کیسے اپناؤں، میں انہیں اپنے وسیلہ سے دوسروں تک پہنچنے دوں۔ مجھے یہ سیکھنا تھا کہ خدا سے کیسے حاصل کروں۔ کئی سال خود کو خدا سے محبت کرتے دیکھ کر سیکھنا پڑا۔ اس کو تحمل سے اپنے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا، اپنے آپ پر رحم کرتے، مہربان ہوتے اور اپنے ساتھ نیکی کرتے دیکھا۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ اپنی زندگی میں ہر دن خدا کی بھلائی کے ظاہر ہونے کی توقع کریں، لیکن اس بات پر بھی قائم رہیں کہ اسے اپنے ذریعے سے دوسروں تک پہنچنے دیں۔ خدا کی طرف سے ہر چیز آپ کے لیے اور آپ کے ذریعے اور آپ کے ذریعے اور آپ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا بننے کی ضرورت ہے کہ لوگ آسانی کے ساتھ آپ کے ساتھ چلیں، تو پھر کیوں نہیں آپ اسے اپنے اور خدا کے درمیان ایک پروجیکٹ بنا لیتے کہ آپ روح کے اس پھل کو اپنے میں بڑھنے دینا چاہتے ہیں، اور کہ آپ سخت اور تلخ مزاج نہیں ہونا چاہتے اور ایسا نہیں بننا چاہتے جس کے ساتھ چلنا مشکل ہو۔ اور قانون پرست اور ڈھیٹ نہیں ہوں گے، لہٰذا جب بھی چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہوں تو پریشان ہونے کے بجائے آپ کہیں گے: او خدا، میں تو آج اپنے لیے کام کی توقع کر رہی تھی۔ میں تو یہ توقع کر رہی تھی کہ تو مجھے بتائے گا کہ اپنے مسائل سے کیسے چھٹکارا پاؤں۔ خیر، حقیقت میں میرا خیال ہے میں یہی کر رہی ہوں۔ آمین۔ متی 9:13 کہتی ہے: جاؤ اور سیکھو کہ رحم کیا ہے۔ کلسیوں 3:12۔ بس خدا کے عزیزوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، آپ اس کے چنے ہوئے نمائندے ہیں۔ آپ دنیا میں مسیح کے نمائندے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس کے مطابق لباس پہننا ہے۔ اور وہ ان بیرونی کپڑوں کی بات نہیں کر رہا، وہ آپ کے رویے کی بات کر رہا ہے۔ یعنی جو پاک اور عزیز ہیں، خدا خود آپ سے محبت رکھتا ہے۔ خدا خود آپ سے محبت رکھتا ہے، درد مندی اور مہربانی یعنی شفقت اور رحم کا احساس رکھتا ہے۔ خود اپنے بارے میں کمتر رائے نہ رکھیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے بارے میں برا سوچیں، بلکہ خود کو دوسروں سے بہتر نہ جانیں۔ لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں، بلکہ ہمیں فروتنی کو پہننا ہے جو انتھک ہے، اور برداشت کو جس میں بڑی باتوں کو اچھے مزاج سے برداشت کرنے کی طاقت شامل ہے، اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو یا اس سے کوئی دکھ پہنچا ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو۔ اور آیت 14، اور ان سب کے اوپر محبت کا جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو۔ اور یہ سب کرنے کے لیے ہم کس طرح تیار ہوتے ہیں؟ اسی باب کی پہلی 2 آیات۔ پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے، پہلی آیت، نئی زندگی میں یعنی اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے میں شامل ہوئے، تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش کرو، یعنی ان ابدی خزانوں کی تلاش کرو جو اوپر ہیں، جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو۔ خیال میں رہو، مجھے یہ پسند ہے، یعنی ان پر ذہن لگاؤ، اور جو عالم بالا کی بہترین چیزیں ہیں ان پر نظریں لگائے رکھو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کی۔ یہ میرے لیے بہت بہتر ہوگا
بجائے ان چیزوں کے جو ڈیو کرتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ نہ کریں۔ اگر میں اپنا ذہن ان اچھی باتوں کی طرف لگاؤں جو وہ کرتے ہیں تو یہ میرے لیے بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ میں یہ سوچوں کہ دوسرے میرے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ میں یہ سوچوں کہ آج میں کسی کے لیے کیا کر رہی ہوں۔ 12 سال پرانے نہ حل ہونے والے مسئلے کے بارے میں سوچنے سے بہتر ہے کہ یہ سوچوں کہ میں دوسروں کے لیے برکت کا سبب کیسے بن سکتی ہوں۔ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ کس طرح ہم خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ کس طرح فوری طور پر آپ اپنی خوشی بڑھا سکتے ہیں اور خدا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر سکتے ہیں۔ اس وقت اس چھت کے نیچے کیا کوئی ایسا شخص ہے جسے احساس ہوا ہو کہ وہ یہ نہیں کر رہا؟ اپنا ذہن عالم بالا کی چیزوں پر لگاؤ۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ بیکار بیٹھے بادلوں، فرشتوں، موتی کے دروازوں اور سونے کی سڑکوں کے بارے میں سوچیں۔ اسے غیر ضروری طور پر روحانی نہ بنائیں۔ وہ کہہ رہا ہے ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جو خدا سوچتا ہے۔ اپنا ذہن خدا پرست کردار تعمیر کرنے پر لگائیں، اپنا ذہن خدا میں بڑھنے پر لگائیں اور پھر دنیا میں نکل کر اچھی طرح اس کی نمائندگی کریں اور اپنی گاڑی کے بمپر پر محض مسیحی اسٹیکر لگا کر باقی دنیا کی طرح کے کام نہ کرتے رہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو استعمال کرے تو خدا کی بادشاہی میں جلدی ترقی پانے کا تیز ترین طریقہ روح کے پھلوں پر توجہ مرکوز رکھنا ہے۔ موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ تحمل اور صبر سے پیش آیا، حالانکہ وہ اپنی تمام آزمائشوں کے لیے اسے الزام دیتے تھے اور مسلسل بڑبڑاتے رہے۔ اور دیانتداری کی بات ہے، مجھے نہیں پتا اس شخص نے یہ سب کیسے برداشت کیا، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ موسیٰ ہمیشہ ایسا تھا۔ آپ جانتے ہیں وہ ایسا کس طرح بنا؟ اس نے 40 سال ایسی جگہ گزارے جہاں کچھ نہ تھا۔ اور جو چیز مجھے دلچسپ لگتی ہے کہ بائبل ہمیں بالکل بھی نہیں بتاتی کہ ان 40 سالوں میں خدا اور موسیٰ کے درمیان کیا سلسلہ چلتا رہا، سوائے اس کے کہ جب خدا نے وہاں سے اسے اپنے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے بلایا تو بائبل بتاتی ہے کہ موسیٰ روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا دکھ درد آپ کو نرم دل بناتا ہے۔ آپ کسی ایسی چیز میں سے گزرتے ہیں جو اعصاب شکن حد تک سخت ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ اسے برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ اس تکلیف سے نکل آتے ہیں تو آپ اس قدر زیادہ نرم دل ہو جاتے ہیں کہ آپ آسانی سے رونے لگتے ہیں۔ آپ فوراً دکھ اٹھانے والوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ ہم جلدی برائیاں بھول جاتے ہیں، ہم دوبارہ سخت دل بن جاتے ہیں۔ لیکن خدا پھر ہمیں ایک اور سبق دیتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ ان 40 سالوں میں موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ جب وہ اس میں سے نکلا تو ڈرامائی انداز میں تبدیل شدہ شخص تھا۔ جب مریم اور ہارون نے اس پر فتویٰ دیا تو مریم کو کوڑ کی سزا ملی کیونکہ وہ موسیٰ کے خلاف بولی تھی۔ موسیٰ نے فوری طور پر دعا کی اور خدا سے کہا کہ انہیں معاف کر دے اور اس کے خلاف بات کرنے کی انہیں سزا نہ دے۔ شاید ہم ایسے لوگ ہوں جو خدا سے کہیں کہ وہ تو اس کے حقدار ہیں۔ بعض اوقات جب وہ لوگ جنہوں نے ہمیں دکھ دیا ہو جب وہ خود دکھ اٹھاتے ہیں تو دل ہی دل میں ہم خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اس صحرا میں موسیٰ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، جب وہ اس میں سے نکلا تو وہ کسی کو دکھ پہنچانا نہیں چاہتا تھا، وہ کسی کو تنہا یا تکلیف اٹھاتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ یوسف بھی ایسا ہی تھا۔ بائبل میں ہم جن عظیم مرد و خواتین کو استعمال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ ہیں جنہوں نے یہ کردار حاصل کیا۔ روت اپنی ساس پر مہربان تھی، وہ اسے چھوڑ کر واپس اپنے ملک جا سکتی تھی جہاں اس کا خیال رکھا جاتا، لیکن اس نے کہا میں غربت میں یہاں تیرے ساتھ رہوں گی، میں تجھے تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ خیر، روت کی شادی ملک کے امیر ترین شخص سے ہوئی اور مسیح اسی کی نسل سے آیا۔ موسیٰ نے خدا کے لوگوں کو رہائی دی،
یوسف کو اس کے بھائیوں نے غلامی میں بیچا اور اس کے لیے جھوٹ بولا اور برا سلوک کیا، اور وہ 13 سال کے لیے اس کام کی سزا میں جیل میں گیا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی 13 سال تک اس جیل میں کیا ہوا، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ جب یوسف وہاں سے نکلا تو وہ ایک مہربان، محبت کرنے والا اور حلیم شخص تھا جس نے اپنی باقی زندگی لوگوں کی خدمت میں گزاری۔ اور جب اس کے شریر بھائی جنہوں نے اس کے ساتھ یہ برائی کی ایک قحط کی وجہ سے وہاں آئے اور اس کے سامنے آ کر جھکے تو اس نے ان سے کہا، میرے بھائیوں، کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ میرا کام انتقام لینا نہیں ہے، تم لوگ آؤ اور میں تمہارا خیال رکھوں گا اور تمہاری اولاد کی ساری زندگی ان کی پرورش کروں گا۔ کسی کے ساتھ بھلائی کرے، کچھ چیزوں کو جانے دیں۔ آج آپ جس بھی بات پر غصہ لے کر یہاں آئے تھے اسے جانے دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں۔ آپ اس لیے معاف نہیں کرتے کہ وہ اس کے حقدار ہیں، بلکہ اس لیے معاف کرتے ہیں کیونکہ آپ اتنے عظیم ہیں کہ یہ کر سکیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دنیا میں بہت سے لوگ شدید غصے میں ہیں، اور کسی سے نفرت کرنا ایسے ہی ہے خود زہر کھا کر یہ توقع کرنا کہ آپ کا دشمن مر جائے گا۔ اس سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ آج اپنے آپ کو آزاد کریں اور جس بھی چیز کے بارے میں آپ غصے میں ہیں اسے جانے دیں۔ جی یہ ٹھیک نہیں اور یہ انصاف نہیں، لیکن خدا ہے جو آپ کو بدلہ دے گا۔ خدا انتقام لے گا۔ خدا آپ کی زندگی میں اس کمی کو پوری کرے گا۔ خدا آپ کو اجر دے گا۔ میری زندگی میں میرے باپ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بدلے خدا نے مجھے صلہ دیا، لیکن مجھے اپنے باپ کو معاف کرنا تھا۔ جب وہ بزرگ ہوا تو اس کی موت تک مجھے اس کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ اور اس وجہ سے اس نے مسیح کو قبول کیا، اس نے بپتسمہ لیا، اور میں جانتی ہوں کہ آج وہ آسمان پر ہے۔ کسی سے نفرت کرنا جیت نہیں، لوگوں پر غصہ کرنا فتح نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زیادتی کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کو دوبارہ اس کے پاس جانا اور انہیں دعوت دینا ہے کہ دوبارہ آپ کے ساتھ زیادتی کریں، لیکن آپ کو ان سے نفرت نہیں کرنا۔ دوسروں کو یہ بتانا چھوڑ دیں کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، اور اس بارے میں باتیں کرنا شروع کریں کہ کسی اور کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ کیا آپ نے سنا؟ اس بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں کہ دوسروں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، اور اس بارے میں بات کرنے میں وقت گزاریں کہ آپ کسی اور کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ہمیں محض باتیں ہی نہیں کرنا ہے، دنیا کو کچھ دکھانا ہے۔ جسم کے لیے ایک مشکل کام ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ آسان ہے۔ یہاں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جس نے آپ کو دکھ دیا انہیں معاف کریں گے۔ شاید آج ہی ان سے آپ کا سامنا اور آپ کا دل چاہے کہ انہیں تھپڑ مار دیں۔ میری طرف دیکھیں، میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں۔ آپ صرف اس لیے ایک برے شخص نہیں ہیں کیونکہ آپ ایسا محسوس کرتے ہیں۔ خدا آپ کو دعوت دیتا ہے کہ برا محسوس کرتے ہوئے بھی درست کام کرنے کا فیصلہ کریں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پاک روح کی طاقت کام کرتی ہے۔ خدا ہمیں اپنے دشمنوں سے محبت کرنے، جو ہمیں دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دعا کرنے کی، اور جو شاید ہماری زندگی میں واپس آنے کے حقدار نہیں انہیں اپنی زندگی میں لانے، اور جس نے شاید ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا اس کے لیے کچھ کرنے کی قوت دیتا ہے۔ ہمیں خدا کی مانند بننا ہے، اس کی طرح کام کرنا ہے۔ آپ کو ایک عام شخص کی طرح جو غیر نجات یافتہ اور پرانی انسانیت میں چلتا ہے کام نہیں کرنا، اور ہمیں ابلیس کی طرح کام نہیں کرنا۔ ہم خدا کی طرح کام کر سکتے ہیں۔ بائبل میں یسوع سے متعلق میرا پسندیدہ حوالہ ہے اعمال 10:38۔ آئیے اس پر ایک نظر ڈالیں۔ میں یہ ضرور کہوں گی کہ مجھے تعلیم دینا پسند ہے۔ جب آپ اس کانفرنس سے جائیں تو آپ کے لیے ایک نئی ذمہ داری ہے۔ آئیے اس حوالے کو دیکھیں کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے، اہلیت اور قوت سے کس طرح مسح کیا، اور وہ بھلائی کرتا اور
خاص طور پر ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھاتے، دکھ اٹھاتے تھے، شفا دیتا پھرا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اب مجھے اس حوالے میں کیا پسند ہے؟ یسوع ہر روز صبح اٹھتا اور بھلائی کرتا پھرتا تھا۔ ہم سب صبح اٹھتے ہیں اور کیا کرتے پھرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ہم کئی دفعہ اپنی مسیحی زندگیوں کو بہت پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ ہم مذہبی بننے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، لیکن اس سب میں ہم خدا پرست نہیں بنتے۔ دیکھیں، آپ چرچ کے کام میں اتنے مصروف ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پاس خدا کی بات سننے کا وقت ہی نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بھلائی کرتا پھرا، نیکی، کسی کے ساتھ بھلائی کریں، مہربان ہو، چاہے لوگ حقدار نہ ہو تو بھی انہیں معاف کریں، لوگوں سے نفرت کرنے میں زندگی ضائع نہ کریں۔ اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچانا ختم کرے، آپ پہلے ہی اسے معاف کر دیں۔ اس سارے کے دوران جب وہ آپ کو تنگ کر رہا ہو، آپ پہلے ہی ایک فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں تمہیں معاف کروں گی۔ محبت کریں، اچھائی پر ایمان رکھیں۔ شاید اس کی آپ کو تنگ کرنے کی نیت نہیں تھی۔ آئیے رومیو 12 پر نظر ڈالیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ خدا نیک ہے اور اب آپ بھی نیک ہوں گے۔ کیا آپ پرجوش نہیں کہ یہاں سے باہر نکلنے کے بعد جا کر کسی کے ساتھ بھلائی کریں؟ میں کسی ایسے شخص کی منتظر ہوں جس کے لیے میں برکت کا سبب بن سکوں۔ آیت 17، رومیو 12:17، بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو۔ جو باتیں لوگوں کے نزدیک دیانتدار، مناسب اور اچھی ہیں، دوسروں کی نظر میں بری نہیں، ان کی تدبیر کرو۔ جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ اے عزیزوں، اپنا انتقام نہ لو، بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ کم از کم یہ سوچیں کہ اب میں نے بدلہ پا لیا۔ تو اگر آپ اس آگ کے انگاروں کو مطالعہ کریں تو یہ محبت ہے، اور پھر بائبل میں یہ عظیم بھید ہے جس سے آپ کی ساری زندگی بدل جائے گی۔ 21ویں آیت، بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ، یعنی نیکی کے ذریعے اس پر کمال حاصل کرو، یعنی نیکی کے ذریعے مہربانی وہ رویہ ہے جو آپ لوگوں کو معاف کرنے کے لیے راضی ہونے اور ان پر سختی نہ کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ رکھتے ہیں، اور نیکی یا بھلائی وہ عملی قدم ہے جو ان کی زندگی میں برکت کا سبب بننے کے لیے آپ اٹھاتے ہیں۔ گلتیوں 6:10 میرے لیے زندگی بدلنے کا سبب ہے، اور آج میں آپ کو بھی بتاؤں گی اور پھر ہم ختم کریں گے۔ اوہ، لیکن ابھی میں ختم نہیں کر رہی، لہٰذا بھی جانا شروع نہ کریں۔ یہ حوالہ دراصل میرے لیے زندگی بدلنے کا سبب تھا۔ لہٰذا جب بھی وقت ہمارے سامنے آئے، یعنی جہاں تک موقع ملے، سب کہیں موقع۔ اسے دوبارہ کہیں موقع۔ میں سوچتی ہوں کہ ہمارے پاس کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے کتنے مواقع ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں کھو دیتے ہیں کیونکہ اس میں ہماری تھوڑی کوشش یا کوئی چھوٹی سی قربانی درکار ہے۔ ہم یا تو بہت مصروف ہوتے ہیں یا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، حقیقت میں ہم سن ہی نہیں رہے ہوتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، نہ صرف اخلاقی طور پر سب کے لیے کارآمد اور فائدہ مند ہو، بلکہ ان کی روحانی ترقی اور فائدے کے لیے بھی کچھ کریں۔ اور یہاں کچھ ہے جو خاص طور پر مجھے بہت پسند ہے، یعنی بامقصد طور پر اپنا ذہن اس پر لگائیں
اپنا ذہن مقصد پر لگائیں کہ وہ باعث برکت ہوں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ جو خدا کے خاندان سے ہیں، یعنی ایماندار جو آپ کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا اب آپ کی ساری زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ کی ساری توجہ، دنیا کو دیکھنے کا آپ کا انداز، آپ کی شخصیت سب بدل جائے گا اگر آپ سب کچھ چھوڑیں اور کہیں، اے خدا میں بدلنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں تو مجھے استعمال کرے، میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں روح کے پھل بڑھیں اور میں جہاں بھی جاؤں لوگوں کے لیے باعث سے برکت بنوں۔ اور اگر آپ 2 یا 3 لوگوں سے بھلائی کر لیں اور کوئی اجر نہ پائیں تو ابلیس آپ سے کہے گا، اچھا تو اپنے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے لیے کب کوئی کچھ کرے گا؟ اور یہی وقت ہے جب آپ کو کہنا ہے، خدا میری فکر کرے گا۔ نیکی کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ خدا موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ آپ لوگوں کی سننا شروع کریں۔ لوگ ہر وقت آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور انہیں کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ کس چیز سے خوش ہوں گے۔ وہ آپ کو ہر وقت بتاتے رہتے ہیں لیکن ہماری ساری توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، اور ہم دوسروں کی نہیں سنتے اور نہ ہی ان کی ضرورت پوری کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ جو کچھ آپ خود آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہتے، وہ خدا سے کرنے کو نہ کہیں۔ او خدا، مہربانی سے انہیں یہ مہیا کر دے، لیکن اپنے پیسے نکال کر ان کے لیے وہ چیز خریدنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ میں سے کتنے متفق ہیں کہ ہم خدا سے وہ کام کرنے کی دعا کرتے اور مانگتے ہیں جو ہم خود آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہتے؟ آپ جانتے ہیں، میں نے کافی عمر گزاری ہے اور میں بڑے عرصے تک حقیقی مسیحی بننے پر کام کرتی رہی۔ تقریباً 33 سال سے میں کلام مقدس کی ایک محنتی طالب علم رہی ہوں، اور 33 سال سے میں خدا کا کلام سکھا رہی ہوں، اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے میں نے سب کچھ کر کے دیکھا ہے، اور یہ واحد چیز وہ ہے جو میرے لیے کام کرتی ہے۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے ویسی ہی محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے رکھی۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اگر آپ ایک دوسرے سے محبت دکھاتے ہیں اور یہ جاننے کے لیے آپ یہاں آئے کہ آپ کی زندگی کس طرح بہتر ہو سکتی، کس طرح آپ کی خوشی آپ کو واپس مل سکتی ہے، آپ کی زندگی میں کیسے تبدیلی آ سکتی ہے، محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، حلم، مزاجی، پرہیزگاری، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کا جواب ہے۔ جو خدا کے نزدیک اہم ہے وہی آپ کے لیے اہم ہے۔ اگر آپ اس پر توجہ کرتے ہیں جو خدا کے لیے اہم ہے تو خدا آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرنے پر توجہ کرے گا۔ اگر ہم اپنی زندگیاں پاک روح کے پھلوں کی معموری میں گزارنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، وقت سے پہلے ہی ان چیزوں اور خدا کی مدد کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ مشکلات کے آنے کے بعد دعا کرنے کا انتظار نہ کریں، وقت سے پہلے دعا کریں تو شاید مشکلات نہ آئیں۔